اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جمعہ کو، لیکن آج تو ہم اس میں نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں نفسیاتی طور پہ ایک تسلسل کے ساتھ تصور بیٹھ گیا ہے کہ یہ بڑی برکت والا دن ہے۔ لیکن کویسچن یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ اصلاً اس جمعہ کو یہ برکت والا دن بنایا کس طرح گیا، کیوں بنایا گیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں اس بیک گراؤنڈ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا آقا علیہ السلام نے، فیہ خلق آدم، یہ ولادت آدم علیہ السلام کا دن ہے۔ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لفظ ولادت میں نے پیدائش کے معنی میں استعمال کیا، صاف ظاہر ہے کہ ان کے والدین نہیں تھے اور پہلی تخلیق تھی۔ تو فرمایا چونکہ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ ان کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ ان کی پیدائش کا دن ہونے کی وجہ سے تمام ایام میں افضل ترین دن قرار پا گیا۔ تو اس حدیث پاک نے ایک نص قائم کر دی، ایک بنیادی کیٹیگوریکل اتھارٹیٹیو اصول قائم کر دیا کہ پیغمبر کی پیدائش کے دن نے اس دن کو جملہ ایام الہی پر افضل و اکرم دن بنا دیا۔ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن اس دن کو افضل الیوم کر دیتا ہے، افضل الایام، تو پھر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو افضل الایام سمجھنے میں عذر شرع کون سی قباحت ہوگی؟ پھر آگے اور حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید، یہ میں لفظ بتانا چاہتا ہوں، جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل۔ فرمایا لوگو، یہ جمعہ کا دن جو تمام دنوں سے افضل ہے اور اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ یہ پیدائش آدم کا دن ہے، فرمایا یہ عید کا دن بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، اور صرف پر زور دینے والے اس بات پہ غور کریں کہ اب یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ لہٰذا یہاں تقسیم کرنی پڑے گی، اور یہ بات کسی واعظ کی، کسی عالم کی، کسی محقق کی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ سیاستہ کی سنن اربعہ کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اسلام میں 3 عیدیں ہیں؟ جواب ہے نہیں، عیدیں 2 ہیں۔ تو تیسری عید کیا ہوئی؟ اس کی تقسیم میں پچھلے خطاب میں کر چکا ہوں۔ اس عید کو عید فرحت کہتے ہیں، عید تشکر کہتے ہیں، عید مسرت کہتے ہیں۔ یہ واجب کے درجے میں، بطور عید واجب کے درجے میں نہیں ہے، مگر اجر، درجہ، فضیلت، ثواب اور اظہار فرحت و مسرت اور اظہار تشکر میں یہ عید کی طرح ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہی پوزیشن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس وجہ سے اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہے جیسے عید خلق آدم جمعہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس دن لوگ غسل کریں، اور جس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے جائیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، اور صحیح مسند میں، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا ان یوم الجمعۃ یوم عید، بے شک جمعہ کا دن یوم عید ہے۔ تو گویا یہ حدیث نبوی سے ایک بنیادی نص تھی جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ یہ جمعہ کا دن، پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ خلق آدم کا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس وجہ سے اس دن کو عید ہونے کا شرف نصیب ہو گیا، اور یہ عید اظہار مسرت و تشکر کے لیے ہے۔ اب اگلی بات، اس کے نیکسٹ جو دلیل لا رہا ہوں وہ یہ، چونکہ یہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی، جن سے نسل آدم شروع ہوئی اور جن سے سلسلہ بعثت انبیاء کا آغاز ہوا ظاہر میں، اب چونکہ وہ پیغمبر ہیں اس لیے آخری امت تک اس جمعہ کے دن کو یوم عید بنا دیا، تاکہ امتوں کو تصور رہے کہ جب پہلے نبی کی پیدائش کا دن یوم عید ہے، لہٰذا تو ہر امت کے لیے سنت بن گیا کہ جو ان کے پیغمبر کی پیدائش کا دن آئے وہ تشکر اور اظہار مسرت میں عید کے طور پہ منایا کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا پیدائش آدم علیہ السلام کی ہے،
مگر اس کو کنیکٹ کیا اپنی ذات سے، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا درود و سلام مجھ پر براہ راست پہنچے گا، ان صلاتکم تبلغنی، تمہارا صلات مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیفا، کہ آپ کی وفات کے بعد بھی پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بعد میں بھی پہنچے گا۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول